جی بالکل، لیکن الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اس وقت اہل سنت کے ہاں بھی کچھ ایسے علماء ہیں جو لوگوں کو حقائق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ہندوستان میں سید سلمان ندوی صاحب کا کوئی بیان میں نے پڑھا دیکھا، کافی لوگ ان کے کفر کے فتوے لگا رہے ہیں کہ انہوں نے فلان بندے کو فرعون کہا. یا اسی طرح پاکستان میں علامہ طارق جمیل جیسے افراد ہیں جو لوگوں کو محبت اہل بیت کی دعوت دے رہے ہیں. تو اس وقت سوشل میڈیا پہ علماء کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیے، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ اویئرنیس بہت آیا ہے اسلامک ورلڈ میں. صحیح. لوگوں کے اندر بہت اویئرنیس اس لیے آیا کہ سوشل میڈیا سے پہلے کا جو زمانہ تھا، وہ زمانہ یہ تھا کہ وہ طبقہ کے جو جن کے پاس کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یا وہ طبقہ جو کتابیں نہیں پڑھتا ہے، ان کے نزدیک جو ہے، اگر ان کے یعنی وہ جس بھی مولوی کو مانتا ہے، یا اس کے یہاں اس کے علاقے میں جو مسجد کے مولوی صاحب ہیں یا امام صاحب ہیں جن کے پیچھے وہ نماز پڑھتا ہے، تو بس انہی کا قول، یعنی جو اس نے کہہ دیا، مولوی صاحب نے جو کہہ دیا، وہی اس کے لیے قرآن اور حدیث کا درجہ رکھتا تھا. صحیح. یعنی اس طبقے کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کتابیں نکال کر چیک بھی کرے کہ مولوی جو بیان کر رہا ہے یہ ایسی کوئی روایت ہے بھی کہ نہیں. اور دوسرا کہ اگر روایت ہے بھی تو اس روایت کا اسٹیٹس کیا ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، حسن ہے، یہ چیک کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا. تو ان کے نزدیک تو بس جو مولوی صاحب نے کہہ دیا وہی قرآن و حدیث ہے. تو اس وجہ سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہمیشہ سے اہل بیت سے دور رہی، کیونکہ آ، اکثریت کے پلیٹ فارم میں، اسٹیج میں اہل البیت کے فضائل اور مناقب بیان ہی نہیں کیے گئے، اور بتایا تک نہیں جاتا کہ اہل البیت ہیں کون، ان کی قربانیاں کیا ہیں اور ان کی عظمت کیا ہے. چیزیں بتائی نہیں جاتی، بلکہ کچھ ایسے مدارس بھی ہیں کہ جن مدرسوں میں جب کتابیں پڑھائی جاتی تھی درس نظامی میں، اور اب تک یہ چیزیں سے ہو رہی ہیں کہ درس نظامی جب پڑھائی جاتی ہے تو درس نظامی میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اگر اس میں سے کہیں کسی کتاب میں اگر اہل بیت کے مقام، اہل بیت علیہ السلام کے مناقب، یا مولا علی علیہ السلام کے بالخصوص مولا کائنات کے فضائل و مناقب اگر کسی پیج میں موجود ہیں، تو وہ دو پیج کو جو ہے ملا کر، یعنی ورق تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو جہاں پر ایسا نظام قائم ہو کہ بتایا ہی نہیں جائے کہ مولا کائنات کی عظمت کیا ہے، کہ اہل البیت کی عظمت کیا ہے، تو وہ طبقہ اب ظاہر بات ہے اہل البیت سے بہت دور رہا. اور وہ 7 سال 8 سال جو اس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، تو کہیں پر بھی اس نے اہل البیت کے سلسلے میں کچھ پڑھا ہی نہیں. تو صحیح. جب پڑھا ہی نہیں تو دوسروں کو کیا پڑھائیں گے وہ؟ اب ویسے لوگ جب مسجدوں میں آ کر محرابوں میں بیٹھ جاتے ہیں امام بن کر، تو جمعے کے جمعے گزر جاتے ہیں، مہینوں کے مہینوں گزر جاتے ہیں، مگر کبھی اہل البیت کا ذکر نہیں ہوتا. تو اس طرح امام بھی اہل البیت سے دور ہو گیا، عوام بھی اہل البیت سے دور ہو گئی. مگر سوشل میڈیا کے ذریعہ کام یہ ہوا کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ وہ ساری چیزیں جو اب تک چھپائی گئی تھی، وہ ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آ گئی. یعنی مثلا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حقیقی حقیقی طور پر اسلام میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق صدیق الاکبر کون ہے، صحیح. صدیق الاکبر کون ہے، فاروق اعظم کون ہے. یہ اب لوگوں کو جا کر سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ بھائی یہ تو علماء نے عقیدت میں کسی کو صدیق الاکبر کہہ دیا ہے، یا چلیے یہ ان کا اپنا، ان کی اپنی عقیدت ہے، ہم اس کو بھی کہیں کمنٹ نہیں کرتے. مگر حقیقت میں جو صدیق الاکبر ہیں حدیث رسول کے مطابق، وہ تو مولا علی ہیں. حضرت سلمان سے یہ حدیث روایت، حضرت سلمان اس حدیث کے راوی ہیں، سلمان فارسی. حضرت ابو ذر غفاری راوی ہیں، خود مولا کائنات راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی وانت صدیق الاکبر، اے علی آپ صدیق الاکبر ہیں. میرے پاس کم از کم 43 اہل سنت کے اکابر علماء کے کتاب کی کتابیں موجود ہیں، جن میں امام طبرانی ہیں صاحب معجم الکبیر، صاحب معجم الاوسط، امام حاکم نیشاپوری ہیں صاحب المستدرک علی الصحیحین. ان سبوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ علی آپ صدیق الاکبر ہیں. تو یہ جو اویئرنیس جو آئیں، یہ جو اب فضائل اہل البیت کے کھل کھل کر لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی آبادی بالخصوص جو یوتھ جو ہیں وہ تیزی سے اہل البیت کی طرف آ رہے ہیں بڑھ کر، اور مذہب حق اختیار کر رہے ہیں، اہل البیت کے مناقب اور فضائل سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو یہ اس کا بہت بڑا کریڈٹ سوشل میڈیا کو جاتا ہے، اور سوشل میڈیا میں ان علماء کو جاتا ہے، بالخصوص ان علماء تسنن کو جاتا ہے
जो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल और मनाक़िब बयान करते हैं। हालांकि इसके बाद उनको बड़ी मुखालिफत का भी सामना करना पड़ता है। उनका सोशल बाइकाट भी होता है, जलसों से तो उनको बाइकाट किया जाता है। उन पर खुद शियत का, राबियत का, मेरे ऊपर खुद बहुत से फतवे लग चुके हैं, और बहुत बड़ी यानी बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों से मेरा बाइकाट किया गया, सिर्फ इस बिना पर कि मैं अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल और मनाक़िब बयान करता हूँ। इसी तरह आज आप देखिए अल्लामा सलमान नदवी साहब के साथ भी यही हो रहा है। उन पर भी फतवे उनको भी दिए जा रहे हैं। मुफ्ती फजल हमदर्द हैं, अल्लामा यासीन कादरी हैं, बहुत से उलमा हैं। और देखिए इत्तेफाक की बात यह है, या आप ये कह लिया कि वो सारी बातें जो अल्लामा सलमान नदवी कर रहे हैं, या मैं करता हूँ, या यासीन कादरी या मुफ्ती फजल हमदर्द करते हैं, हम सब अहले सुन्नत ही की किताबों से बयान करते हैं। सही। और अहले सुन्नत के ही यानी इन्हीं के किताबों से हम मनाक़िब अहलुल बैत अलैहिस्सलाम बयान करते हैं। उसके बावजूद यानी हम लोगों पर जो है कुफ्र के फतवे लगते हैं, रिफ्स के फतवे लगते हैं, बाइकाट किया जाता है। मगर बहरहाल हमने भी अपनी जिंदगी जो है मौला अली के और अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर कर दिया है। एक ही जिंदगी है। अगर इसको अगर किसी के नाम पर करना है, तो हम समझते हैं कि बेहतर है कि हम मौला अली के नाम पर इस जिंदगी को कुर्बान कर दें।